نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. Usually, we always take a quick recap of our previous lectures, so let's look at what we have done so far. In our previous lecture, we spoke about human resource planning and development. In that, we discussed certain factors and things which are actually imposing a few kind of pressures on why we should have our human resource well planned before we start our work. There are certain internal and external factors, increasingly legislative, socio-demographic, and business trends are exerting pressure for organizational change. Many organizations are finding it easier to make technical changes than to make accompanying human resource changes. ہم نے اس میں بات کی تھی کہ بہت سی آرگنائزیشنز آج کل کے زمانے میں وہ اپنے ٹرینڈز ان کے چینج ہو رہے ہیں، وہ اپنے بزنس پیٹرن چینج کر رہی ہیں، اپنے دا وے دے آر ایکچولی موونگ ان دا مارکیٹ دے آر چینجنگ دیٹ پیٹرن. ریزن اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ٹیکنیکل چینج، اٹس آلسو اباؤٹ دا چینج ان ہیومن ریسورسز. اور اس کے علاوہ ان کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، سوشل ڈیموگرافک، بزنس ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی ایک آرگنائزیشن کے اوپر پریشر ایگزرٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ٹرینڈ کو یا اپنے بزنس کے پیٹرن کو وہ چینج کریں. Many organizations are finding it easier to make technical changes than to make accompanying human resource changes. Obviously, ایک انسان کو چینج کرنا، ایک ریسورس کو پلان کرنا، ڈیولپ کرنا، پھر اس کو ٹرین کرنا، پھر اس کو چینج کرنا، پھر اپنے مطابق مولڈ کر کے اس سے کام نکلوانا، obviously یہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہے. بہت سی آرگنائزیشن یا 99% آرگنائزیشن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنیکل چینجز اڈاپٹ کر لیں رادر دین کہ وہ اپنے ہیومن ریسورسز کو چینج کریں یا ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی یا ان کو ادر فیکٹرز وہ ان کو چینج کر سکیں. In fact, the ability to adapt the human resources to new requirement is proving to be a limiting factor to success for many organizations. And obviously یہ ایک ریسرچ ہے، ایک اسٹڈی ہے جس کی بیس پہ یہ چیز پٹ کی گئی کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے ہیومن ریسورس کو نیو ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکنیکل فیکٹرز کو یا ٹیکنیکلٹی کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکیں نیو ٹیکنالوجی سے. Then we spoke about reasons why HRP&D is becoming more important. Skill shortage in key areas, example system analysts, engineers, database specialists, information communication specialists, etc., caused by a greater demand for information processing / skills along with a shrinking labor force, making it increasingly important to plan for and to develop staff effectively. اس کے بعد ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا یا ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا کہ HRP ہیومن ریسورس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آج کل کیوں اتنا زیادہ ضروری ہوتی جا رہی ہے. اس میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دی تھی اور میں پھر اس چیز کو کوٹ کرتا ہوں کہ ریزن کہ آج آپ لوگ یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کورس پڑھ رہے ہیں. پہلے ہیومن ریسورس مینجمنٹ بہت زیادہ اس کا ایک بوم تھا، اس کا ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی. جیسے جیسے ہیومن ریسورس مینجمنٹ اسپیشلائزیشن کی طرف آتی گئی، اگین ایز آلویز سے کہ وہ فنل فیکٹر میں آتی گئی، نیرو ڈاؤن ہوتی گئی، ہر چیز اس میں اسپیشلائز ایریا میں آتی گئی، تو ویسے ویسے ڈیولپمنٹ کا ایریا جو ہے وہ انکریز ہو گیا. پہلے ایک زمانے میں نے اس میں آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ پہلے زمانے میں MBBS ڈاکٹر، جنرل پریکٹیشنر، MBBS GP جسے آپ بولتے ہیں، وہ اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی جی کہ MBBS ڈاکٹر ہے جی، جس کا نام کے ساتھ MBBS لگا ہوتا تھا لوگ اس کی طرف بھاگتے تھے. حکیموں کو چھوڑ کے، ہومیوپیتھی کو چھوڑ کے لوگ MBBS GP کی طرف جاتے تھے. پھر اب ایک زمانہ آ گیا ہے، یہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، 15 سال پہلے تک کی بات تھی کہ اس میں جو ہے MBBS کی بہت زیادہ ہائپ تھی. لیکن جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ دنیا میں گلوبلی ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگوں کو شعور آتا گیا، ویسے ویسے لوگوں کو سمجھ آتی گئی کہ خالی اب MBBS از نتھنگ.
جیسے ایک زمانے میں میٹرک جو ہے وہ بہت بڑی چیز کنسیڈر ہوتا تھا. آج کل کے زمانے میں میٹرک از نتھنگ. جب تک کہ آپ نے ایم ایس یا پی ایچ ڈی نہ کی ہو, پیپل ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر کوائٹ لٹرڈ پرسن, یا آپ کو کوئی بہت زیادہ کوالیفیکیشن, یا آپ کو ایک ہائر اسٹیچر لینا نہیں محسوس کریں گے. تو اسی لحاظ سے چیزیں نیرو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں, اسپیشلائز فیکٹر کی طرف آتی جا رہی ہیں. اور جب وہ اسپیشلائز فیکٹر کی طرف آتی جا رہی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے. اس کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے تو سپلائی بھی آپ کو اگر اس کے مطابق نہیں ملے گی یا اسکل شارٹیج ہو جائے گی, تو پھر اوبویسلی آپ اپنی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ اس کو فلفل نہیں کر سکو گے. اور آپ کے جو ڈیمانڈ ہے وہ بیس کرتی ہے آپ کے پروجیکٹس پہ, آپ کے پروجیکٹ بیس کرتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن پہ, آرگنائزیشن جو ہے دے آر ورکنگ فار دا پروفٹ. سو یہ ایک پورا امپیکٹ ہوتا ہے جہاں آپ کے اسکل شارٹیج سے آپ کے لاس تک. تو اس چیز کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کو پراپرلی پلان کرنا چاہیے. پلان کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. دین وی اسپوک اباؤٹ ہیومن ریسورس پلاننگ اینڈ سکسیشن پلاننگ. کہ ہیومن ریسورس پلاننگ اور سکسیشن پلاننگ یہ دو کانسیپٹ ہیں. ایز آئی سیڈ بیفور کہ ہم لوگ جو ہیومن ریسورس کے بیسک کانسیپٹس ہیں ہم پہلے ان کو جو ہے سولیڈیفائی کریں گے, اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. کیونکہ جب تک کہ آپ کو یہ سارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کیوں کرنا ہے. سو ان دیٹ میٹر ہیومن ریسورس پلاننگ اینڈ سکسیشن پلاننگ یہ دو پوائنٹ تھے. There is sometimes confusion in the difference between human resource planning and succession planning. We have found the following rule of thumb to be useful in distinguishing between the two. Human resource planning کیا ہوتی ہے؟ It is aimed at resolving gaps that may exist for human resources of certain skills, whether across the organization or in specific organizational unit. Human resource planning تو ہمیں یہاں تک سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چیز ہے. آپ کو ایک گیپ نظر آیا, ایک اسپیسیفک لیٹ سے آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائپ آف پروجیکٹ آپ کو نظر آیا, آپ نے اس کے لیے بڈ کی, آپ وہ سکسیزفل ہو گئے. ناؤ یو ہیو ٹو سی کہ اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ہمیں کس طریقے کے ریسورسز, کس ٹائپ کے ریسورسز چاہیے. بڑے اسپیشلائز قسم کے ریسورسز چاہیے, ٹھیک ہے, وی گاٹ دیٹ. وہ اسپیشلائز ریسورسز آپ کو حاصل کرنے ہیں, کتنے ٹائم پیریڈ میں ان کو ڈیولپ کرنا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی ہیومن ریسورس پلاننگ میں آ گیا کہ آپ نے اس گیپ کو فل کرنا ہے. Then what is succession planning? Succession is aimed at determining how specific and or vulnerable positions are to be filled appropriately. Let's say کہ ایک پوزیشن ہے آپ کے پاس جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس پوزیشن پہ جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کے پاس ایک اسپیسیفک سیٹ آف اسکلز ہیں. Those specific set of skills are going to help that person to fulfill that job requirement. اور یہ سکسیشن پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ سیٹ آف ہیومن ریسورسز آئدر 1, 2, 3 وہ ہیومن ریسورسز کون کون سے ہوں گے کہ جو اس ایک پوزیشن کو ود دا پیسج آف ٹائم فل ان کرتے رہیں گے. ایک بندہ جائے گا اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ آ جائے گا, دوسرا بندہ جائے گا اس کی جگہ پہ تیسرا بندہ آ جائے گا. سو یہ آپ کی سکسیشن پلاننگ ہوتی ہے. دین وی اسپوک اباؤٹ پرسنل ڈیولپمنٹ پلان. پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزیشنز آر انکریزنگ یوزنگ پرسنل ڈیولپمنٹ پلانز ایز اے وے ٹو پرفارم دا بیسکس آف ٹریننگ اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول. آپ ایک انڈیویجول کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے وہ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. اینی وے یہ سارا تھا ہمارا پریویس لیکچر. آج کا جو لیکچر ہے دیٹ از لیسن 1. وی آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ اینڈ ٹوڈے لیکچر از لیکچر نمبر 5. Overview of human resource and professional development. Okay, today topic is succession planning overview. تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے سے بیک لاگ اٹھا کے دیکھتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا کہ ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے, ہیومن ریسورس کے فیکٹرز کیا ہیں, انفلوئنسنگ فیکٹرز کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے ہیومن ریسورس کے بارے میں اسٹڈی کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس پلاننگ کیا ہوتا ہے, اس کے فیکٹرز کیا ہیں, ہیومن ریسورس پلان کیوں کرنا چاہیے, HRMS کیا ہوتا ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے, ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے سلائٹلی ٹچ کرتے رہے. ناؤ کمز دی پارٹ آف, اور پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ سکسیشن پلاننگ کو بھی ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا لیکن ہم نے اس کو سلائٹلی سا ٹچ کیا تھا. آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ سکسیشن پلاننگ کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ دیکھیں گے کہ سکسیشن پلاننگ ہوتی کیا ہے, کیوں کرنی چاہیے, کس طریقے سے کرتے ہیں, کون کون سے فارمیٹس ہیں,
کون سی آرگنائزیشن, کس طرح کی آرگنائزیشن اس پلان کو پراپرلی فالو اپ کرتی ہے. Succession planning may be used to help line management answer such questions as, are there any special business economic factors that are likely to have major effect on the organization over the next 1 to 5 years? What will the organization unit look like 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now? What organizational problems are being experienced? What human resources problems are being experienced? Okay. As I said before کہ human resource planning, human resource management, human resource development یا human resource overall ہم لوگ جو بھی آج کل پڑھ رہے ہیں, let's say کہ یہ آج سے نہیں, not let's say, actually یہ آج سے نہیں, یہ آج سے 1400 1500 سال پہلے سے یہ چیز ہمیں دے دی گئی بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پوائنٹ از کہ پہلے بیٹا نہیں آئے گا, پہلے باپ آئے گا, باپ کے بعد پھر بیٹا آئے گا, پھر وہ باپ بنے گا, پھر آگے اس طرح وہ سارا کچھ سکسیشن چلتی رہتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں, جب اس دنیا میں تشریف لائے, تو ان کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اصحابہ کرام, ان کو انہوں نے باقاعدہ ٹرین کیا. اصحابہ کرام کے بعد پھر تابعین, پھر تبع تابعین, پھر اسی طرح علماء اکرام, یہ اولیاء اکرام, یہ ساری ایک سکسیشن اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہم لوگوں کو پورا کانسیپٹ مل جائے گا. لیٹس سے کہ اس ٹائم میں, یہ تو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, یا یہ چیز تو ابھی ہمارے سامنے, یہ آج سے 8-10 سال پہلے سے ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی ہے, لیکن یہ چیز تو پہلے سے ہی ہمیں اسلام نے یہ چیز بتا دی تھی. لیٹس سے میں وہی بات ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کانسیپٹ بلڈ کرنا ہو تو اس کو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے سٹارٹ کیا کریں, کیونکہ اگر آپ کا کانسیپٹ بلڈ ہو جائے, آپ کا وہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جائے, وہ مائنڈ فریم آپ کے پاس آ جائے, تو پھر آپ کو اگر اٹھا کے مائکروسافٹ میں رکھ دیا جائے, آپ کو آئی بی ایم میں, فیس بک میں, گوگل, یو نیم دی آرگنائزیشن, ناسا میں اٹھا کے آپ کو رکھ دیا جائے, آپ 15, 20, 40,000 امپلائیز کو ایزیلی ہینڈل کر لو گے اگر آپ ایک بندے کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہو. سو میک شیور کہ ہمارے کانسیپٹس پراپرلی بلڈ ہوں. تو پوائنٹ از کہ جب اسلام کا آغاز ہوا, جب باقاعدہ اسلام کا تشہیر شروع ہوئی, تو پھر اصحابہ کرام اس میں انٹر ہونا شروع ہوئے, پھر ان کی باقاعدہ ٹریننگ شروع ہوئی, باقاعدہ ان کو ڈیولپ کیا گیا, ان کو تیار کیا گیا. کس لیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تک اس دنیا میں ظاہری طور پہ رہنا تھا. اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد باقی جو اصحابہ کرام تھے انہوں نے ون بائی ون کر کے وہ ٹیک اوور کیا. اگر وہ پراپرلی ڈیولپ نہ کیے گئے ہوتے اس ٹائم میں, اگر ان کو باقاعدہ ٹریننگ نہ پرووائڈ کی گئی ہوتی, آن گراؤنڈ ان کو ٹریننگ نہ پرووائڈ کی گئی ہوتی, ان کو ایگزمپلری ٹریننگ نہ دکھائی گئی ہوتی, ان کو ایگزمپلری رول ماڈل نہ دکھایا گیا ہوتا, تو آبویسلی وہ کبھی بھی اس چیز کو فالو نہیں کر سکتے تھے. ایک جاتا تھا, اس کے بعد دوسرا, دوسرے گئے تیسرے, تیسرے کے بعد چوتھے, اس طرح آپ کے خلفائے راشدین مختلف آتے گئے, ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا. یہ پورا ایک سکسیشن پلاننگ تھی جس کا ہم لوگ کو اندازہ نہیں تھا, جس کا اس ٹائم پہ ان کو اندازہ نہیں تھا, لیکن یہ ایکچولی یہ پورا ایک پلان تھا کہ ایک جائے گا پھر دوسرے, دوسرے جائیں گے تیسرے, تیسرے کے بعد چوتھے, اس طرح کرتے 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 آپ کے آج تک کا زمانہ آ گیا. اور یہ چیز قرآن پاک آپ کا جو ٹریننگ مینول ہے وہ ایز اٹ از ہم سب کے دلوں میں, زندگیوں میں وہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے. سو یہ باقاعدہ آپ کے سکسیشن پلاننگ ہونی چاہیے, تب ہی اسی کے مطابق آپ پھر ریسورسز اپنے انڈکٹ کرتے ہیں. ان ریسورسز کو پھر آپ باقاعدہ پلان بناتے ہیں, آپ ان کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں, ان کے اگین وہ سارے پروسیس, اسٹافنگ, ریکروٹمنٹ, اور پھر ان کی ٹریننگ, ڈیولپمنٹ, اور پھر ان کو جو ہے باقاعدہ اس رول میں پرفارم کرنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے. سو یہ تو سارے آپ کے وہ ساری باتیں تھیں کہ جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں کانسیپٹ بلڈ کرنے کے لیے. نو the point of the current logic, the point of current era, اس میں بہت ساری آرگنائزیشن یا ساری آرگنائزیشن بیسیکلی اپنے بزنس نیڈس کو دیکھتی ہیں, اپنے اکنامک فیکٹرز کو دیکھتی ہیں, اپنے فگرز کو دیکھتی ہیں. جو ابھی فگرز کے ہم لوگ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک آئے گا, کاسٹ اینڈ بینیفٹ فار ہیومن ریسورس, کہ وہ کیوں کیا جاتا ہے, آپ ڈیولپ بھی کرتے ہو تو کیا سوچ کے ڈیولپ کرتے ہو, وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی نیکسٹ لیکچر میں.
اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن یہ دیکھتی ہے کہ آج سے 1 سال بعد ہماری کیا پوزیشن ہوگی, اس کے لیے ہمیں کتنے ریسورسز چاہیے. 3 سال بعد, آفٹر 3 years what will be our position, after 5 years what will be our position, where will be standing. اور اس چیز کو دیکھتے وہ پھر اپنے سکسیشن پلان کہ ٹھیک ہے اگر اس بندے کو, اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ بندہ فائر کر دیا جائے یا اس کو نکال دیا جائے یا چھوڑ کے چلا جائے, موسٹ پرابلی اس کو پروموشن مل جاتی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ ایک ایگزیکٹو لیول پر آئے ہو یا جونیئر لیول پر آئے ہو اور فار دا نیکسٹ 25 ایئرز آپ وہ جونیئر لیول پر ہی رہو گے. نو, آبویسلی ناٹ. وہ باقاعدہ اس کی سکسیشن پلاننگ کی جاتی ہے. آپ فورسز کو, آرم فورسز کو اٹھا کے دیکھ لیں. آرم فورسز میں اسی طرح آپ لیفٹیننٹ آتے ہیں, سب لیفٹیننٹ آتے ہیں, دین لیفٹیننٹ, پھر کیپٹن, کیپٹن سے میجر, میجر سے لیفٹیننٹ کرنل, لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل. یہ آپ کی باقاعدہ ایک کیریئر پاتھ ڈیفائن ہوتا ہے. آپ کو ایک باقاعدہ سکسیشن پلاننگ اس میں کی جاتی ہے کہ اف اے پرسن از موونگ فرام میجر ٹو لیفٹیننٹ کرنل تو اس کے لیے سکسیشن پلاننگ پہلے سے ہی بورڈ نے کی ہوگی کہ اس کے لیفٹیننٹ کرنل بننے کے پہلے اس سے جو نیچے والا بندہ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہوگا, تب یہ لیفٹیننٹ کرنل کے پوسٹ پہ جا سکے گا, تب یہ اپنا جو ہے وہ نیکسٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کو فلفل کر سکے گا. وٹ آرگنائزیشن پرابلمز آر بینگ فیسڈ. آپ کی آرگنائزیشن ایکسپینڈ کر رہی ہے, آپ کے پاس پہلے 4 بندے تھے, نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس 10 ریسورسز آئیں گے, تو وہ جو پریویسلی 4 ریسورسز تھے ان کو کیا کریں گے, ان کو جونیئر لیول پہ رکھ دیں گے؟ آبویسلی ناٹ. ان کو آپ پھر پروموٹ کرو گے تو ان کا جو کام تھا وہ پھر کون کرے گا؟ کیا ان ایکسپیرینس اسٹاف کرے گا؟ آبویسلی ناٹ. آپ نے پھر ان کو باقاعدہ ان کی سکسیشن پلاننگ ہوگی کہ یہ ریسورس جب اٹھ کے سائڈ اے سے سائڈ بی تک آئے گا تو سائڈ اے پہ کام کرنے کے لیے کون سا بندہ آئے گا, وہ آپ کے سکسیشن پلاننگ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. Now comes the core principles underlying succession planning. وہ کون سے پرنسپلز ہیں جس کی بیس پہ آپ سکسیشن پلاننگ کرتے ہیں؟ نمبر 1, لیڈرز ریئلی ڈو میٹر. اچھا, یہاں پہ میں نے یہ 7 پوائنٹس جو لکھے ہیں یہ دیٹ از فار یور اون انڈرسٹینڈنگ, یہ آپ کی سمجھنے کے لیے ان کو نیریٹو فارم میں لکھا ہے, نہ کہ ان کو بڑا ہی اسپیسیفائڈ کوئی جارگنز یا ورڈز یوز کر دیں. ویسے آلویز ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تک کسی شخص کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ بہت ہی ٹیکنیکل ورڈز یا بڑے بڑے الفاظ نہ استعمال کرے. سو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی لے مین لینگویج میں چیز کو سمجھ سکیں یا ایکسپلین کر سکیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہو, جتنا اس کو نیریٹو فارم میں ایکسپلین کر سکیں, بیکاز دا کانسیپٹ از ٹو بلڈ یور کانسیپٹ, ناٹ ٹو پٹ برڈن آن یو. سو نمبر 1 از لیڈرز ریئلی ڈو میٹر in managing, driving accountability, results and culture. What is human resource? اگر ہم اس کی ایک different definition اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک ٹائپ کے ہر بندہ, چاہے وہ جینیٹورل سٹاف سے لے کے CEO تک, فاؤنڈر سے لے کے جو سب سے آپ کا جو لو کیڈر کا آپ کا جو ریسورس ہے وہاں تک, ہر بندہ اپنے لیول پہ ایک لیڈر ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے لیول پہ ایک انچارج ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے کام کا انچارج ہوتا ہے, اپنے کام کا لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ ایک ہی بندہ اس کو فالو کرنے والا کوئی نہ ہو, دیٹ پرسن مے بی اے لیڈر فار ہمسیلف. سو لیڈر جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ سکسیشن پلاننگ میں کے کور پرنسپلز کیا کیا ہیں, تو اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے, مینج کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کو, یا ڈرائیو کرنے کے لیے, یا اس چیز کو پٹ کرنے کے لیے, ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے, یا ایک اسپیسیفک ٹائپ آف کلچر کریٹ کرنے کے لیے آپ کے لیڈرز بہت میٹر کرتے ہیں. نمبر 2, پرفارمنس از واٹ کاؤنٹس. ٹاپ پرفارمر اوور ہائی پوٹینشیل, دی وٹ اینڈ ہاؤ بوتھ کاؤنٹ. ویری امپورٹنٹ فیکٹر, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. وائی؟ شاید آپ کو اس کو دیکھ کے اتنا زیادہ نہ سمجھ آ رہا ہو کہ پرفارمنس از واٹ کاؤنٹس, خالی پرفارمنس میٹر کرتی ہے. نو, ٹاپ پرفارمنس اوور ہائی پوٹینشیل. میں کوشچن یہاں پہ آپ کے لیے پٹ کر رہا ہوں کہ کیا ٹاپ پرفارمر وہ اچھا ہے یا جس کے اندر ایکسٹرا پوٹینشیل ہے, ہائی پوٹینشیل؟ 2 بندے ہیں, ایک بندہ ہائی پرفارمر ہے, ایک بندہ ہائی پوٹینشیل ہے. وچ ون ول یو چوز فار ون ٹیکنیکلی اسپیسیفک کائنڈ آف اے جاب؟
اٹس اے کوسچن ٹو یو. آپ اس کو دیکھیں, اس کو سرچ کریں. میں اس کو آپ کے لیے ایک کوسچن کے طور پہ پٹ کر رہا ہوں کہ کیا ہائی پرفارمر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا ہائی پوٹینشیل پرسن وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. Today's top performing leaders aren't necessarily tomorrow's. Okay, here comes the answer. جو previous question تھا اس کا آنسر آپ کو ادھر ہی مل جائے گا. The top performer, even our best leaders can fall behind or derail. What so happens is, there's a person who is a top performer. بہت high perform کر رہا ہے. کیا ضروری ہے کہ وہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ایز اٹ از کنٹینیو رہے, وہ جیسے کر رہا تھا نیکسٹ 5 ایئرس تک اس کی وہ پرفارمنس اسی طریقے سے رہے, یا نیکسٹ 3 منتھس تک, یا نیکسٹ 6 منتھس تک؟ اٹس ناٹ نیسسری. بعض اوقات جو ہائی پرفارمر ہوتے ہیں وہ بہت جلدی وہ گر بھی جاتے ہیں, یا بہت جلدی وہ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اپنے پاتھ سے. سو واٹ از امپورٹنٹ از کہ یہ سکسیشن پلاننگ کے لیے یہ فیکٹر بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہائی پرفارمر ورسز ہائی پوٹینشیل. آپ نے یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. آپ یہاں پہ اپنے لیے پوائنٹ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, ہائی پرفارمر ورسز ہائی پوٹینشیل پرسن. نیکسٹ ون از ٹیلنٹ از این انٹرپرائز ریسورس. ولنگنیس ٹو شیئر ٹیلنٹ میکس دا سسٹم ورک. سکسیشن پلاننگ کا جو ایک اور فیکٹر ہے, پرنسپل ہے, that is talent is an enterprise resource. Willingness to share talent makes the system work. ایک بندے کے پاس ٹیلنٹ ہے, ایک اسپیسیفک کائنڈ آف ٹیلنٹ ہے, وہ ٹیلنٹ اس آرگنائزیشن کا ایک ریسورس بن جاتا ہے. وہ ٹیلنٹ اس آرگنائزیشن کا ایک ہارڈ کور ریسورس بن جاتا ہے. اب جب تک کہ وہ ٹیلنٹ صرف اس ایک بندے کے پاس ہے, کمپنی ول بی, اور یو یور سیلف فار اے سیکنڈ آپ اپنے آپ کو ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ سمجھیں, ایک انٹرپرینور اپنے آپ کو کنسیڈر کریں, اور آپ کے پاس سوچیں کہ آپ کے پاس ایک اسپیشلائزڈ ٹیلنٹڈ پرسن ہے. اٹس اے بگ تھریٹ. ہم اس کو آن دی ادر سائڈ ہم اس کو دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے لیے بڑا تھریٹ بھی ہے کہ وہ ہائی ٹیلنٹ پرسن جو ہے, سپوز کریں وہ آپ کے 10 پروجیکٹ کر رہا ہے, ہی از ڈوئنگ پرفیکٹلی فائن. 11th پروجیکٹ پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میری پہ آپ 3 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ میری پے کریں تب میں کام کروں گا. یو ول بی اسٹک. یا تو آپ اس کو نکال دیں یا پھر آپ اس کی اس ڈیمانڈ کو فلفل کریں. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے دین دیر مسٹ بی اے میڈیم وے. جیسے ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک درمیانی راستہ ہے, ٹھیک ہے, اور درمیانی راستہ آپ ایکسٹریم میں مت جائیں, نہ نیگیٹو نہ پازیٹیو, ایکسٹریم میں آپ ایک میڈیم وے اختیار کریں. وہ جو ماڈریٹ چیز ہے, دیٹ ماڈریٹ چیز از ایکچولی یور سکسیشن پلاننگ, دیٹ از یور لائف سیونگ ڈرگ. اور جب تک آپ اس ٹیلنٹڈ ریسورس کے لیے آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کنسیڈر کرائیں گے کہ میں اس کو ریپلیس بھی کر سکتا ہوں بائی ہیونگ دس پرسن, تو وہ بندہ بھی آپ کے لیے کبھی تھریٹ نہیں بنے گا. اور اسی طریقے سے آپ کی آرگنائزیشن کام کر سکتی ہے. اف اٹ از ڈیپینڈ آن 1 پرسن, پھر آبویسلی وہ 6 منتھ سے زیادہ وہ کام نہیں چل سکے گا. نیکسٹ ون, a broad set of experience and assignments is the best classroom, yet a balanced approach is still necessary for development. Set of experience and assignments is the best classroom. let's say کہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے یا آپ کو ایک ایسے سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی اسائنمنٹس کرنی ہے. وہ اسائنمنٹس کرنے کے بعد یا وہ کام کرنے کے بعد آپ جب اس انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس ایک سیٹ آف سکلز ہوں گے, آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس ہوگا. آپ یہ نہیں ہوگا کہ یو ول بی فریش, آپ ایک ایکسپیرینس پرسنل ہو گئے, اور اس ایکسپیرینس, وہ جو ایکسپیرینس ہے دیٹ از نیسسری فار ڈیولپمنٹ. وہ ایکسپیرینس آپ کو ڈیولپمنٹ یا آپ اس بندے کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائیں گے, اور وہیں سے اس کا سکسیشن پلاننگ سٹارٹ ہو جائے گی. Next one, it is incumbent upon today's top 100 to leave a legacy of future talent. Current leader must teach, mentor and role model other on what it takes to succeed. Very important point. ہمارے ہاں میں اس پوائنٹ کو اگر آپ اس کی جگہ پہ لکھنا چاہیں, insecurity,
تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ایز اے سیٹ کہ میں اس کو تھوڑا سا نیریٹو فارم میں لکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں, لیکن اس پوائنٹ کے ساتھ اگر آپ لکھنا چاہیں انسیکیورٹی, پرسنل انسیکیورٹی یا فیوچر انسیکیورٹی, جاب انسیکیورٹی, تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, وائی گیپس آر کریٹڈ. اف آئی ٹیل یو کہ بہت زیادہ ایک اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں. پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے, پریکٹیکلی میں نے یہ چیز نوٹ ڈاؤن کی ہے, جو ٹیکنیکل ریسورسز ہوتے ہیں, جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جو کسی جگہ پہ جا کے سسٹم انالسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, وہ بڑی جلدی سے تیزی سے ٹھک 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 کر کے اس پہ کی بورڈ کے اوپر وہ اپنی کمانڈز لکھتے ہیں, ٹھک انٹر, دوسرا بندہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ کیا کیا. اف یو آسک دیٹ پرسن, وہ کہیں گے ہاں آئی ول ٹیل یو لیٹر. یہ ایک انسیکیورٹی کا ایسپیکٹ ہے کہ ہم نے اگر اپنا اسکل اس کو سکھا دیا تو کل کو یہ ہماری جگہ لے لے گا. دیٹ از رانگ. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ کے ہاں گیپ کریٹ ہو جاتا ہے, ود ان این آرگنائزیشن گیپس کریٹ ہو جاتے ہیں. آئی واز ورکنگ فار اے کمپنی جس کا کام تھا کہ وہ کنسلٹنٹس پرووائڈ کرتے تھے. میں نے یہ چیز وہاں پہ سب سے پہلے آبزرو کی, بیک ان 2000, کافی پرانی بات ہے. وہ کنسلٹنٹ پرووائڈ کراتے تھے. I was sitting with a consultant. I was supposed to learn something from him. لیکن 3 months گزرنے کے بعد بھی مجھے ایک لفظ نہیں آتا تھا کہ جو وہ جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, جو کام کرتا تھا, and I was supposed to replace that person. میرے 3 مہینے کے بعد بھی ایک لفظ نہیں آتا تھا. It's not that کہ میں سیکھنا نہیں چاہتا تھا, یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. The point is کہ وہ جو مینٹور تھا, وہ جو بندہ تھا, وہ سکھاتا نہیں تھا. It happens. یہ بہت ایک یوزول بات ہے. آن گراؤنڈ آپ کتاب میں پڑھیں گے تو ہاں وہ آپ کو کہے گی کتاب کے جی ہونا چاہیے, بالکل آپ کو سکھانا چاہیے, آپ سیکھیں گے, دس از ہاؤ تھنگز آر. لیکن آن گراؤنڈ اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم. آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ نہیں سکھاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو جاتا ہے ود ان این آرگنائزیشن, اور پھر آرگنائزیشن انفارچونیٹلی ان 1 یا 2 یا 3 بندوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے جو آپ کے آج کے لیڈر ہیں, اف یو آر اے لیڈر فار اے پرسن, آپ ایک بندے کے لیے ایک بندے کے ساتھ کام کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ ایک بندہ آپ کے سے تھوڑا سا نیچے کام کر رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کا ضروری ہے کہ آپ اس کو سکھاؤ, ٹیچ کرو. ڈونٹ بی انسیکیور, نو ون کین ٹیک اینی تھنگ فرام یو, سو ڈونٹ بی انسیکیور. آپ وہ چیز اس کو سکھائیں. جب تک آپ سکھائیں گے نہیں, وہ بندہ کبھی بھی کام نہیں کر سکے گا اور آرگنائزیشن کا ایونچولی نقصان ہوگا. انویسٹ ان دا بیسٹ, فوکس دا ریسٹ. سمپل. انویسٹ ان دا بیسٹ, جو بیسٹ ریسورسز آپ کے پاس ہیں. اگر آپ ایک ڈم ریسورس کو, ایک لو پروفائل قسم کے ریسورس کو جس کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے, آپ اس پوٹینشیل کے اوپر, اس ریسورس کے اوپر جس میں پوٹینشیل نہیں ہے, اگر آپ اس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیں, اس کے اوپر آپ اپنا ٹائم, پیسہ, ہر چیز, ریسورسز کو انویسٹ کرنا شروع کر دیں, جس کا آپ کو پتا ہو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے کوئی ریزلٹ شو نہیں کرنا اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ اس کو ریسورس اپنے اسپینڈ کریں گے, یو آر تھروئنگ اپ یور منی. ڈونٹ ڈو اٹ. ہمیشہ جو بیسٹ ریسورسز ہیں ان کے اوپر انویسٹ کریں, اینڈ دین فوکس دا ریسٹ. جب ان کے اوپر انویسٹ ہو چکے, وہ ٹرین ہو چکے ہیں, پھر آپ باقیوں کے اوپر فوکس کریں. نیکسٹ از 4 لیورز فار لرننگ. یہ میں اس کو لیور کیوں کہہ رہا ہوں, یہاں ہم اس کو لیور کیوں کہیں گے. لیور کیا ہوتا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ مووز اراؤنڈ. نوب, ہینڈل. ہینڈل اگر دروازے کا ہینڈل نہ ہو, دروازہ نہیں کھلے گا. سو اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ لیورز ہیں جو لرننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ وہ لیورز ہیں جو لرننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. دے آر 4 ایکچولی. نمبر 1 از آن دی جاب ایکسپیرئنس. اف یو سی 55 to 65% mentoring or coaching, 25 to 30% training and continuing education, 5 to 10%, motivated self-development, 5 to 10%. سب سے زیادہ پرسنٹیج کس کی ہے؟ آن دی جاب ایکسپیرئنس. وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار این ایکسپیرئنس. ایکسپیرئنس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. اب پرسنلی فیل جب بھی میں نے کسی کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, ایز اے ڈائریکٹر میرے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو تھیوریٹیکلی پڑھانے کے بجائے میں ان کو آن جاب ایکسپیرئنس کے اوپر پریفر کرتا ہوں.
ان کو تھیوریٹیکل یا تھیریز ان کو دینے کے بجائے یا ان کو تھیریز سمجھانے کے بجائے، اوبیسلی آپ کے پاس جب تک تھیری نہیں ہوگی آپ پریکٹیکلی اس کام کو کبھی پرفارم نہیں کر سکیں گے. سو آن جاب ٹریننگ is the best option for your training and development and for your own learning. جو چیز آپ بہت سے ریسورسز میں نے ایسے دیکھے ہیں. I have been teaching for the past 12 years. ان 12 years میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سے ریسورسز جو بعض اوقات تھیوریٹیکل اپروچ میں ویک ہوتے ہیں، آپ ان کو آن گراؤنڈ پریکٹیکل ورک جب کرواتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسل کرتے ہیں اور بہت کوئکلی لرن کرتے ہیں. سو یہ جو آن جاب ایکسپیرینس ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کی لرننگ کا. جو چیز آپ پریکٹیکلی جتنا اٹھا کے کام کریں گے. اف آئی سے دس از اے جاب کہ یہ پین ہے، اس پین کو اٹھا کے یہاں سے یہاں تک رکھنا ہے. دس از اے جاب فار یو. اف آئی کیپ آن ٹیلنگ کہ ہاں اس پین کو اٹھا کے یہاں سے یہاں پہ رکھنا ہے، یہاں سے یہاں پہ رکھنا ہے، آپ نہیں سیکھو گے جب تک کہ پرسنلی میں آپ کو اس جگہ پہ بٹھا کے آپ کو یہ پین دوں، یہ ٹیبل دوں اور کہوں کہ آپ نے روزانہ اس پین کو 10 ٹائمز یہاں پہ رکھنا ہے، 10 ٹائمز یہاں سے یہاں پہ رکھنا ہے. سو یہ جو آن جاب ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، اور یہ آن جاب ایکسپیرینس آپ کو جب تک آپ زندہ ہیں یہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی. نیکسٹ ون از مینٹرنگ اور کوچنگ. 25 to 30% لرننگ ایسپیکٹ ہے کہ آپ کن چیزوں میں سب سے زیادہ لرن کرتے ہیں. نیکسٹ از مینٹرنگ اینڈ کوچنگ. سو مینٹر، میں اگر آپ کو پھر وہ ایگزامپل دیتا ہوں، یہ پین یہاں سے اٹھا تک یہاں پہ رکھنا ہے. آئی کیپ آن ٹیلنگ یو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اف آئی پٹ یو آن دیٹ جاب، میں آپ سے کو پریکٹیکلی کہوں کہ یہاں سے یہاں تک رکھنا ہے، یو ول ڈو اٹ لائک دس. لیکن اس میں بھی غلطی کے بہت چانسز ہیں. unless until I sit with you or I stand in front of you اور پھر میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں، آپ کو بتاؤں بھی، آپ کی غلطیاں جو ہوں ان غلطیوں کو omit کروں. if you get bored تو آپ کی اس چیز کو بھی سالو کروں، آپ کو موٹیویشنل فیکٹر میں دکھاؤں کہ ہاں آج آپ یہ کام کر رہے ہو، کل آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے فلاں کام کر رہے ہوگے. یہ مینٹرنگ اور کوچنگ ہے. تو یہ اس میں بھی آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. Then comes training or continuing education and motivated self-development. یہ جو last point ہے motivated self-development, actually it is 5 to 10%, لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بہت ریئر کام ہوتا ہے. If you have 10 people in your organization working for you, there's a very less chance that out of those 10 people, 2 to 3 people are actually self-motivated for development. Very rare chance. You might have 1%, اور اس ایک بندے کا بھی چانس بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک سوچ ہے، ہم اس سوچ سے نکلتے جا رہے ہیں کہ ہم نے خود سے کچھ بننا ہے. We always look for help. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ someone should be there for a spoon feeding. So اس چیز کو، یہ جو motivated self development ہے یہ فیکٹر بہت کم ہو گیا ہماری لرننگ کے لحاظ سے. There are two kind of people in organizations, those with 20 years experience and those with 1 year experience repeated 20 times. یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. آپ اس چیز کو اگر تھوڑا سا غور سے سمجھیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے ایک اسپیسیفک کام کرنے کا. ٹھیک ہے، اگین میں بہت بڑی ایگزامپلز نہیں پٹ کروں گا، بہت بڑی ٹیکنیکل ورڈز یوز نہیں کروں گا، کاز مائی کانسیپٹ ہے کہ آپ کو، مائی فوکس ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آنی چاہیے. سو لیٹس سے کہ ایک ٹیلر ہے، ٹیلر کی شاپ ہے. وہ جو ٹیلر ماسٹر ہے نا، اس کے پاس 20 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ایک وہ چیز ہے. اور ایک اس کے پاس بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس 1 سال میں وہ جو بٹن لگانے کا کام ہے اس نے کوئی 50,000 بار اس نے وہ کام کیے. ایکسپیرینس اس کے پاس 1 سال کا ہے کام کرنے کا. ٹیلر شاپ پہ کام کرنے کا اس کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس 1 سال کے ایکسپیرینس میں اس نے وہ ایک اسپیسیفک کام، سوئنگ اپ دا بٹن، وہ والا کام اس نے کوئی 50,000 بار کی ہے. وچ ون از بیٹر؟ اگین اٹس اے 2-way اپروچ.
دو طرح سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. اس اسپیسیفک کام کے لیے وہ جو ٹیلر ماسٹر ہے اس سے بہتر بندہ وہ ہے جس کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس ہے اس اسپیسیفک کام کے لیے. لیکن اوور آل کام کے لیے وہ جو ٹیلر ماسٹر ہے ہی از دا بیسٹ پرسن. سو یہ ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے آپ کے سکسیشن پلاننگ میں. دین دیٹ ٹیلر ماسٹر از گونا تھنک اوور دا پوائنٹ کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس کو 50,000 بار یہ بٹن لگا چکا ہے, ہی از این ایکسپیرینس پرسن ان بٹن سوئنگ, سو وائی ناٹ ٹیچ ہم سم تھنگ ایلس تاکہ یہ میرا کچھ برڈن شیئر کر سکے. وہ جو اس کی سوچ ہے دیٹ تھنگ از ایکچولی دا اسٹارٹنگ آف ہز سکسیشن پلاننگ. وہ اس کے سکسیشن پلاننگ کا انیشیٹو تھا, انیشیشن فیکٹر تھا کہ جہاں سے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کام اس نے کر لیا, اب میں اس کو یہ 4-5 چیزیں سکھا کے میں اس کو باقاعدہ کپڑے سلوانا شروع کر دوں. تو یہ میں اگر پہلے 10 کپڑے مہینے میں خود سیتا تھا, میری صحت اتنی نہیں رہی ہے, میرا ریونیو کم ہونا شروع ہو گیا, تو میں اس کو سکھا دوں گا تو یہ 10 کپڑے یہ سیلے گا, 10 کپڑے میں سیلوں گا, 20 کپڑے ہو جائیں گے تو میرا ریونیو بڑھنا شروع ہو جائے گا. So now that succession planning has started. We put good people in big jobs before they are ready. PepsiCo. Okay. How I see this thing? There are different approaches to management. کچھ hostile management ہوتی ہیں, کچھ ٹیک اوور مینجمنٹ ہوتی ہے, کچھ جو ہے وہ آپ کی گوریلا مینجمنٹ ہوتی ہے. There are different kind of managements in the world. ہر کمپنی اپنے لحاظ سے دیکھتی ہے, ہر کمپنی اپنے لحاظ سے اپنی ٹیم کو, اپنے آرگنائزیشن کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے. وی پٹ گڈ پیپل ان بگ جابس بفور دے آر ریڈی. ہاؤ اٹ از, یہ کیا چیز ہے, یہ اتنا سا جملہ آپ کو کیا چیز بتا رہا ہے یا سکھا رہا ہے. ایز اے سیٹ بفور, میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پریویس سلائیڈز میں میں نے آپ کو ایک چیز بولی تھی کہ ہائی پرفارمر اینڈ ہائی پوٹینشیل فرق ہوتا ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین ہائی پرفارمر اینڈ ہائی پوٹینشیل. یہاں پہ اگر اس سینٹینس کو اگر آپ غور سے دیکھو تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں. وی پٹ گڈ پیپل. گڈ پیپل مینس کہ ہائی پوٹینشیل پیپل ان بگ جابس بفور دے آر ریڈی. جو ہائی پرفارمر, ہائی پوٹینشیل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ کر سکتے ہیں. ان کو اگر صرف وہ انوائرمنٹ دیا جائے, اس بھٹی میں ڈالا جائے کہ تاکہ وہ جو ہے سونا بن سکیں, تو چاہے ان کو پسند ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. سونے کو تو نہیں پتا ہوتا نا, جب وہ را فارم میں ہوتا ہے کہ اس کو بھٹی میں ڈالنا ہے تو تب وہ پکے گا, تو تب جا کے اس کی ویلیو کریٹ ہوگی. تو وہ اس کو پسند ہو نہ ہو, آپ ان پوٹینشیل ہائی پوٹینشیل لوگوں کو جب آپ ایک اسپیسیفک قسم کی سچویشن میں ڈالتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ان کے اندر سے وہ چیز نکلنا شروع ہو جاتی. بہت سمپل سی ایگزامپل ہے, ہماری ڈیلی لائف سے ہم اٹھا کے دیکھ لیں. ہم ایون کہ اسپورٹس ہم لوگ بہت بار ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وی آلویز تھنک کہ یار یہ کام یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا, اس شاٹ کو اس طرح نہیں اس طرح کھیلنا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں بیسیکلی جب ہم خود آن گراؤنڈ جا کے وہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ شاید ان سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں. سو وین دے آر ایکچولی ان دیٹ اسپیسیفک کائنڈ آف اے سچویشن, تو پھر وہ اپنی طرف سے بیسٹ پرفارم کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اپرچونٹی دینا اگلے کو. آپ اس بندے کو اپرچونٹی دو گے, وہ آپ کو بیسٹ ریزلٹ نکال کے دکھائے گا. لیڈرشپ ڈیولپمنٹ از اکول ٹو وی پلس سی پلس ایل. VCL, لیڈرشپ ڈیولپ یعنی کہ اس لیڈر کو ڈیولپ کرنا, وہ جو کانسیپٹ ہے دیٹ از VCL. What is VCL is variety of experiences plus challenging assignments plus ability and willingness to learn. یہ 3 میجر ہیومن کانسیپٹس ہیں. یہ 3 کانسیپٹ ایسے ہیں کہ جو ایکچولی آپ کو ایک ہائی پوٹینشیل ریسورس بناتے ہیں. ناٹ دا ہائی پرفارمر, وہ بعد کی بات ہے. ہائی پوٹینشیل ریسورس آپ کو بنائیں گے اگر آپ کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہیں. لک ایٹ یور سیلف, آپ اپنے آپ کو دیکھو. کیا یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا یہ فیکٹرز سمجھنے سے پہلے کیا آپ نے کبھی اپنے اوپر اس طریقے سے سوچا تھا کہ میرے اندر یہ 3 چیزیں ہیں. ایکچولی دیز آر دا سکسیس فیکٹر. اف یو آسک می, اٹ از ناٹ دا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کانسیپٹ. یہ بیسیکلی سکسیس فیکٹر ہیں.
یہ وہ پوٹینشیل فیکٹرز ہیں کہ جو ایک ریسورس کے اندر اگر ہیں تو آپ اس کو ہائر کرو. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے کہ نہیں ہے. وین ایور آئی ایم ٹیکنگ انٹرویوز, جب بھی میں انٹرویو لے رہا ہوتا ہوں, میں 30% میں اس چیز کو ویٹیج دیتا ہوں کہ وہ ٹیکنیکلی کتنا اسٹرانگ ہے. باقی 60 to 70% میں اس چیز کو 30 to 40% ٹیکنیکل اسپیکٹ, 60 to 40% میں اس کے پوٹینشیل کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہوں. If that resource is a high potential person, then there is absolutely no chance that person is going to fail me in future. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. Trust me, it's my experience. آپ ہمیشہ ہائی پوٹینشیل کو فوکس کیا کریں. اور یہ بیسیکلی ہائی پوٹینشیل کے 3 پیرامیٹرز ہیں. ویرائٹی آف ایکسپیرینس, آپ کے پاس مختلف قسم کا ایکسپیرینس ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ ایک اسکل سیٹ کے صرف ماسٹر ہو. اف یو آر اے گریجویٹ, ٹرسٹ می. اف یو آر اے فریش گریجویٹ, ٹرسٹ می, آپ کے پاس یہ ویرائٹی آف ایکسپیرینس ہے کیونکہ آپ کسی چیز کے ماسٹر ابھی نہیں ہو, ابھی آپ پڑھ کے نکلے ہو. نیکسٹ ون, چیلنجنگ اسائنمنٹ. آپ کو اگر وہ چیلنجنگ اسائنمنٹ دی جائے, اس میں آپ کس طریقے سے پرفارم کریں گے, کیا آپ کے پاس وہ پیرامیٹرز ہوں گے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب تک کہ چیلنجنگ انوائرمنٹ میں پٹ نہ کیا جائے, ان کا جو اندر کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو ان کا پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ اس وقت تک باہر نہیں آتا, اور وہ اس کا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ وہ اس طرح کا کر سکیں گے. There are many situations in our life. ہم اپنی پرسنل زندگیوں کو اگر اٹھا کے دیکھیں, بہت بار زندگی میں ہم نے ایسا کیا ہے. بچپن میں جو ہم لوگ پی ٹی کرتے ہوتے تھے, یا ہمارے جو ایکسرسائز یا اسپورٹس ویک ہوتا تھا, یا ابھی بھی ہمارے اسپورٹس ویک ہوتے, اس میں ہم لوگ بعض اوقات بہت سی گیم, بہت سے انوائرمنٹ, بہت سے ٹائم میں ہم لوگ اس طریقے کے اپنا رزلٹ شو کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا. کیونکہ ہمیں وہ انوائرمنٹ کبھی نہیں دیا گیا ہوتا, ہمیں وہ اسپیسیفک قسم کا سچویشن میں کبھی نہیں ڈالا ہوتا کہ جس سے ہمیں ایکچولی اپنا پوٹینشیل پتہ چل سکے. ایبلٹی اینڈ ولنگنیس ٹو لرن, ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ڈزنٹ میٹر یہ باقی ساری چیزیں ہیں یہ نہیں ہے, اگر آپ کے اندر یہ پوائنٹ نہیں ہے, اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے, then trust me, you will never become a good leader. Trust me, you will never become a good resource. کیونکہ جب تک کہ آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے اور آپ کی خواہش نہیں ہے تب لرن کرنے کی, تب تک آپ کبھی بھی چیز نہیں سیکھو گے. آپ اگر اس وقت بھی اس ویڈیو کو سٹاپ کریں اینڈ یو سے ٹھیک ہے یار میں خالی کتاب سے پڑھ کے میں یہ چیز کلیئر کر لوں گا, مجھے سمجھ آ جائے گی, یا چھوڑو یار آخری دن میں بیٹھ کے پڑھوں گا, وچ وی آلویز ڈو. ہم دس از واٹ وی ڈو ایز اے اسٹوڈنٹ. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایگزام سے ایک رات پہلے ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیں. سو ان دیٹ وے یور ایبلٹی اینڈ ولنگنیس ٹو لرن, وہ والا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. سو اف یو آر ایبل اینڈ یعنی کہ آپ ساؤنڈ ہیلتھ, ساؤنڈ مائنڈ, آپ کے وہ کیپیبلٹیز ہیں, آپ کے پاس وہ انگلش, اردو, وہ بکس پڑھنے کا وہ نالج, وہ سارا کچھ آپ کے پاس ایبلٹیز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ زیل اینڈ زسٹ جسے ہم کہتے ہیں, آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے فار لرن, وہ ولنگنیس ہے, آپ چاہتے ہو کہ میں کچھ سیکھوں, تو پھر آپ ایکچولی ایک لیڈر بنتے ہو. دین دیٹ بیکمز یور پارٹ فار اے گڈ لیڈر. سکسیشن پلاننگ کے ہم نے پہلے تو وہ کور ایسپیکٹ دیکھے تھے کہ ہم لوگ سکسیشن پلاننگ کیوں کرتے ہیں. اب سکسیشن پلاننگ کے کی ایلیمنٹس کیا ہیں, وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں, وہ کون کون سے کی ایلیمنٹس ہیں جس کی بیس پہ ہم لوگ سکسیشن پلاننگ اپنی کرتے ہیں. نمبر 1, اسسمنٹ آف کی پوزیشن. اگین آپ اوبویسلی یہ نہیں کرو گے کہ جی میں جنٹوریل سٹاف جو ہے میں نے اس کی بھی سکسیشن پلاننگ کرنی ہے, نہیں. آپ ہمیشہ سکسیشن پلاننگ اس کی کرتے ہیں کہ جو آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کے پروجیکٹ, آپ کی ٹیم, آپ کی کمپنی, جو بھی بزنس ہے, اس بزنس میں جو آپ کی پوزیشنز ہیں, وہ پوزیشن, وہ لوگ جن کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکے گا, وہ چیز آپ نے سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اسسمنٹ آف کی پوزیشن, آپ اگر یہاں پہ لکھنا چاہیں یو کین رائٹ ایز آئیڈینٹیفائی کی پوزیشن, ٹھیک ہے, یا آئیڈینٹیفیکیشن, خالی پوائنٹ لکھ لیں. نیکسٹ ون از آئیڈینٹیفیکیشن آف کی ٹیلنٹ. اوکے, پہلے تو تھا کہ آپ نے وہ کی پوزیشنز کو اسیس کرنا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اگر آپ نے اس کی سکسیشن پلاننگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو پوزیشن ہے, یہ جو پوسٹ ہے, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن آف کی ٹیلنٹ, آپ نے اس پوسٹ کے اگینسٹ جو ٹیلنٹ ہے ود ان این آرگنائزیشن, آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دیر از نیسسریلی پوائنٹ دیٹ یو ہیو
2 resources in an organization کہ جن کے پاس وہ specific talent ہے. Assessment of key talent. پھر اس کے بعد آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر دیا اس ٹیلنٹ کو کہ یہ میرے پاس 2 ٹیلنٹس ہیں یا اس پوزیشن کے لیے یہ ٹیلنٹس میرے پاس ہیں, آپ نے ان ٹیلنٹس کی اسیسمنٹ کرنی ہے. Obviously آپ یو کین ناٹ پٹ 2 people on 1 position, آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے اس کے لیے پہلے اسیس کرنا ہے سکسیشن پلاننگ کے لیے کہ if someone is going to replace this person تو ان دونوں میں سے کون سا بندہ زیادہ بہتر ہے جو پہلے اس بندے کے بعد جو پہلے اس کو ریپلیس کرے گا. سو دیٹ پرسن, یہ جو اسیسمنٹ ہے اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں, کچھ طریقے ہیں وہ ابھی اسی لیکچر میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے وہ کیسے کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جنریشن آف ڈیولپمنٹ پلان. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, لیٹ سے آپ نے پوزیشن اسیس کر لی. پوزیشن اسیس کرنے کے بعد آپ نے 2 بندے ریسورس 1 ریسورس 2 ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. ان دونوں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد آپ نے ان دونوں کو اسیس کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا پہلے آئے گا یا کون سا زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد پھر دوسرا اس کو ریپلیس کرے گا. جب ان کی اسیسمنٹ ہو گئی پھر آپ نے ان کا پلان ڈیولپ کرنا ہے. اوبویسلی آپ نے پہلے ٹیلنٹ دیکھا تھا, اس کو اسیس کیا تھا, لیکن کچھ اس میں کمیاں ہوں گی. اٹس ویری ریئر کہ جو بندہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس کی تمام خصوصیات یا تمام نالج ان دونوں بندوں کے پاس ہو. اوبویسلی نہیں ہوگا. تو وہ جو مسنگ پوائنٹس ہوں گے آپ نے ان مسنگ پوائنٹس کا ان 2 ریسورسز کے لیے آپ نے ڈیولپمنٹ پلان بنانا ہے کہ اس پوزیشن کو فل ان کرنے کے لیے وہ کون سے چیزیں ہوں گی, وہ کون سے ایریاز ہوں گے جن کی ان کو باقاعدہ ٹریننگ دینی ہے, ان کو ڈیولپ کرنا ہے, سو دیٹ کہ اف دیٹ پرسن گوز اور بین پروموٹیڈ تو پھر اس پوزیشن کو پراپرلی وہ فل ان کر سکیں. دین ڈیولپمنٹ مانیٹرنگ اینڈ ریویو. پھر اس کے بعد آپ ان کے جب پلان ڈیولپ کر لیتے ہیں تو ڈیولپ کرنے کے بعد اس پلان کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جب ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ اس کو باقاعدہ ان دونوں کو مانیٹر کریں گے. جب آپ ان کو مانیٹر کرو گے تو پھر آپ کو ایکچوئل ریزلٹ ملے گا کہ ان دونوں میں سے پہلا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اس کو اس کی جگہ پر ریپلیس کیا جائے, اس کو پروموٹ کیا جائے, اور جب دوسرا بندہ یہاں پر آئے گا تو اس کی جگہ پہ اس کو تیسرے بندے کو لے کر آیا جائے گا آفٹر 3 years. سو وہ پورا آپ ایک ٹریک بناتے جاتے ہیں سب ریسورسز کے لیے 1 by 1. The important point in identification of key talent is typically people at the top 2 level of the organization and high potential employees 1 level below, identified by the management assessment of the performance and potential for advancement. Assessment of key talent. For each person on the radar screen, primary development needs are identified, focusing on what they need in order to be ready for the next levels. Generation of development plan. A development plan is prepared for how we will help the person develop over the next year. Development monitoring and review. An annual or semi-annual succession planning review is held to review progress of key talents and to refresh or revise their development plan. جب آپ جو کی پرسن تھا اس کی پرسن کی پوزیشن کے لیے آپ نے 2 بندے آئیڈینٹیفائی کیے, ان 2 بندوں کو آپ نے ڈیولپ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ان کو ٹرین کرنے ڈیولپ کیا. اس کے بعد آپ ان کو مانیٹر بھی ساتھ ساتھ کرو گے تاکہ آپ کو ان کی پرفارمنس کے بارے میں پتہ چلتا جائے. لیٹس سے بعض اوقات بہت بار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کا ڈیولپمنٹ پلان پٹ کرتے ہیں اور اس کو اس کے مطابق ٹرین کیا جاتا ہے تو وہ کچھ ڈیریل ہو جاتے ہیں. غلطیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں. آپ اگر اس کے سیمی اینول یا اینول آپ اس کی پرفارمنس ریویو نہیں کریں گے, آپ وہ ویریئنس نہیں دیکھیں گے, آپ اس کے جو ہے ڈیویشن کو نوٹ نہیں کریں گے تو وہ جو ہے آپ کو اس کے پرفارمنس کا باقاعدہ ایویلیوشن نہیں ہوگی. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ دیٹ پرسن از ویدر فٹ فار دا جاب اور ناٹ. یہ بہت بار یہ چیز ہوتی ہے, یا یہ بیسیکلی آپ کے ایئر فورس وغیرہ میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے, یا ایسے بھی کوئی بھی کی پوزیشن جو آپ کے فائٹر جیٹس چلا رہے ہوتے ہیں ان پائلٹس کے آپ کے سکسیسز ہوتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے آپ نے ان کے پرفارمنس کو مانیٹر بھی کرنا ہے اور ریویو بھی کرنا ہے.
یہاں پہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ چیز پٹ کی ہے کہ ایکسپیرینسز پروفائل کیا ہوتے ہیں. باٹم لائن اکاؤنٹیبلٹی ہیز مینیج پروفٹ اینڈ لاس, ایکسپیرینس ان سیورل ڈفرنٹ فنکشنل اسائنمنٹس, negotiation of a relationship with an external partners, living and working in multiple locations including overseas, has multi-company or multi-dimensional experience, management of a unit during a downtime, has affected a turnaround, successful product creation and deployment, heading up a startup or a new venture assignment, significant customer contact, has demonstrated the ability to close big deals, successful experience in transforming the culture of an organization. یہ چند ایک جنرل مینیجر کی ایک پوزیشن ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک کی ٹیلنٹڈ پوزیشن یا کی پوزیشن ان این آرگنائزیشن, تو یہ اس کے مختلف پیرامیٹرز انہوں نے دکھائے ہیں کہ اس طرح کا ایکسپیرئنس ریکوائر ہے فار فلنگ اپ دس جاب یا فلنگ اپ دس پوزیشن. تو وہ جو سارے پیرامیٹرز ہیں, کیا ان دو لوگوں میں یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے؟ آبویسلی نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت ان ایکسپیرینس ہیں, یہ ایکسپیرینس ان کا کام ہے, وہ جونیئر ہیں اس جنرل مینیجر کے پوزیشن سے. تو پھر ان کو اس مختلف یہ جو 10 آپ نے چیزیں یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر کے میں نے آپ کو دکھائی ہیں, ان چیزوں میں ان لوگوں کو ایکسپیرینس کرنا ہے. ان نیکسٹ 1 to 3 years آپ نے لوگوں کو ان سارے ایریاز میں ان کو چیک کرنا ہے. اس طرح کی اسائنمنٹس دیں کہ وہ بگ ڈیلز کلوز کر سکیں, اس طرح کے اسائنمنٹس دیں کہ ان کو اوورسیز ٹریول کرنا ہے, اس طرح کے اسائنمنٹس دیں یا اس طرح کی پوزیشن میں سچویشن ان کو ڈالیں کہ جہاں پہ کمپنی کو کوئی لاس ہو رہا تھا, انہوں نے کمپنی کو وہاں سے جو ہے وہ ریکور لاس کروایا. نیگوسیشن ان سے جو ہے مختلف قسم کے لوگوں سے نیگوسیشن کروائیں, کانٹریکٹ نیگوسیشن کروائیں, یا آپ کے بڈنگ نیگوسیشن ہو, آپ کے ایکسٹرنل پارٹنرز جو ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا. یہ مختلف قسم کے آپ کے جب تک کہ آپ ان کو آن گراؤنڈ ایکسپیرینس نہیں دیں گے, اس اسپیسیفک پاتھ میں سے نہیں گزاریں گے, تب تک وہ اس پوزیشن کو فل ان کرنے کے لیے فٹ نہیں ہوں گے. کمپٹنسیز کچھ ریکوائر ہوتی ہیں فار فلنگ اپ دا سکسیشن پلاننگ یا اس کسی بھی کی پوزیشن کو فل ان کرنے کی. اس کی میں نے ایک ایگزامپل یہاں پہ پٹ کی ہے کہ رپورٹنگ اینڈ رپورٹ ریڈنگ, کیونکہ آرگنائزیشن چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے, لیکن انہوں نے اوبویسلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام اس طرح کے ان کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سارے فنکشنز مور لیس پرفارم کیے جاتے ہیں. رپورٹنگ اینڈ رپورٹ ریڈنگ, financial reporting and data recording, integrity and trust, cash management, investment, leadership and influence, fund accounting, internal controls, management accounting, assertiveness and confidence, resource planning, HR system and policies, regulatory compliance, technical competence, industry knowledge, travel and procurement. یہ جرنل آپ کے کمپٹنسی ایریاز ہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے کسی ریسورس کو ایک اسپیسیفک پوزیشن پہ فل ان کرنا ہوتا ہے, کسی ریسورس کو آپ نے ایک ہائی پروفائل اسائنمنٹ دینی ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں جنیرکلی دیکھیں گے. اوبویسلی اگر آپ یہ ساری چیزیں اس وقت بیٹھ کے اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیں, یو بینگ اے فریش گریجویٹ, اور اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ میں نہیں ہوں گی. لیکن ڈز دیٹ مین کہ آپ کے اندر وہ کمپٹنسی نہیں ہے؟ if I being the person hiring you, تو کیا یہ ساری چیزیں میں آپ کے اندر دیکھوں گا؟ obviously نہیں. لیکن آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتا چل جائے گا. For instance, if I ask you, okay, you like traveling? Yes, I do like traveling. اچھا, آپ نے کہاں کہاں ٹریول کیا؟ کبھی خود سے اکیلے سے آپ نے ٹریول کیا یا آپ دوستوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے فیملی ٹرپ خود سے ارینج کیا ہو کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یا فیملی کو آپ اکیلے لے کے گئے ہو, یا آپ ایز اے شیڈو ریسورس اپنے پیرنٹس کے آپ ان کے ساتھ ایز اے شیڈو ریسورس جاتے رہے ہو؟ کیا آپ نے کبھی کہیں جب ٹریول کیا تھا تو کیش کس کے پاس تھا؟ جب آپ نے کوئی ٹرپ پلان کیا تھا, ہائکنگ ٹرپ تھا, اور یو وینٹ ٹو کاغان ناران, اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے, ہو واز ہولڈنگ دا کیش؟ ٹھیک ہے جی, کسی اور نے کیا تھا. اچھا چلیں, کس نے چیزیں وہ ساری پرچیز کی تھی؟ وہ کیمپس اور وہ شوز, وہ جیکٹس, وہ یہ ساری چیزیں کس نے پرچیز کی تھی؟ اسی طرح آپ نے جو وہاں پہ اوبویسلی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کانفلکٹ آ جاتا ہے, تو ہو واز دا پرسن ٹو سالو دیٹ کانفلکٹ؟ اچھا, یو ور اوکے, دیٹ واز دا پرسن.
تو اس طرح کے جو کوشچن ہے اٹس ناٹ نیسسری کہ یہ چیزیں آپ نے کسی بڑی کمپنی میں آپ نے پرفارم کی ہو تو تب ہی یہ کمپٹنسی آپ کے اندر ہوگی. ناٹ نیسسری. یہ چیزیں آپ نے اپنے پرسنل لیول پہ اگر کی ہیں, that thing is more than enough for me to know your potential and your competency that you might bring up in that area when you are put in that specific assignment. I just put an example کہ leadership profile for Brigham Young University, اس کو ان کے نزدیک leadership profile کیا ہے. Delegate and empowering others. Again, یہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنی انسیکیورٹی سے باہر نکلو گے کہ میری کوئی جاب نہ لے لے گا, میں نے یہ ڈیلیگیٹ کر دی پاور, یا میں نے اتھارٹی آگے ڈیلیگیٹ کر دی تو پھر میری ویلیو نہیں رہے گی. سو یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں اپنے اندر رکھے گا, ڈیلیگیٹ کرے گا پاور کو, اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرے گا, تب ہی وہ بہتر ریسورسز اپنی ٹیم میں ڈیولپ کرے گا اور اپنے ہی سکسیسز وہ کریٹ کرتا جائے گا for his own promotion. Showing integrity. Integrity is very important part. Sometimes people went on doing, goes on doing something unethical or cheap way. So integrity, اپنے ایک personal integrity رکھنا بہت ضروری ہے. Creating a climate for success. جب تک کہ آپ وہ چیلنجنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرو گے, آپ کبھی بھی اپنے پراپر سکسیشن پلاننگ نہیں کر سکو گے, کبھی بھی آپ اپنے پراپر ریسورس سے ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. کمیونیکیٹنگ ویل. اوبویسلی اف یو آر ویک ان کمیونیکیشن, آپ اپنی بات کو جب تک کنوے نہیں کرتے ہو, جب تک آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے ہو, آپ کبھی بھی اپنی چیز منواؤ گے نہیں. بینگ کسٹمر فوکسڈ. امپورٹنٹ پارٹ ان اے بزنس. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کسٹمر آپ کا انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے, کسٹمر از آلویز کسٹمر. سو اف یو آر فوکس آن کسٹمر, ویری گڈ پوائنٹ. کوچنگ اینڈ ڈیولپنگ ادرز. ایز اے ہیومن ریسورس ڈیولپر, ہیومن ریسورس مینیجر, ہیومن ریسورس پرسنل, your focus is to help other, your focus is to develop other, making other people learn something. That is an important part in succession planning. Showing fiscal responsibility. Obviously, if that is not there, تو آپ کبھی بھی اس چیز کو further take over نہیں کر سکیں گے. Okay, now comes the point کہ میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں کہ آج ہم لوگ تھوڑا سا پریکٹیکل اپروچ میں بات کریں گے, کیونکہ کتابوں میں یا theoretical approach is not enough. ایکچولی آپ کے سکسیشن پلاننگ کے لیے فارمز کس طرح کے ہوتے ہیں, سکسیشن پلاننگ کس طریقے سے کی جاتی ہے, اس کو فل ان کیسے کیا جاتا ہے. یو کین ٹیک پرنٹ آؤٹ آف دیز تھنگ. یہ جو آگے 3-4 سلائڈس میں آپ کو مختلف فارمز میں یہاں پہ شو کروں گا, آپ ان کا پرنٹ آؤٹ لو, ان کے باقاعدہ فل ان کریں ان کو بیٹھ کے. کی پوزیشن ٹائٹل کیا ہے, بیک اپ کینڈیڈیٹ اس کا نام کیا ہے, کرنٹ ٹائٹل اس کا کیا ہے, اس کا کرنٹ ٹائٹل, ڈویژن کون سا ہے, لیول آف ریڈینس, within 1 year, 1 to 3 year and 3 to 5 year. یہ ایک جنرک قسم کا فارم ہے سکسیشن کینڈیڈیٹس کے لیے. سکسیشن پلان سمری. فرسٹ یو آئیڈینٹیفائی, دین یو پلان. یو ریمبر وہ جو کی ایلیمنٹس تھے, ابھی ہم نے پریویس سلائڈس میں اس کو اسٹڈی کیا, ان کی ایلیمنٹس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم کو اس کو باقاعدہ پلان کریں گے. کی پوزیشن ٹائٹل کیا ہے, انکمبنٹ نیم, پوزیشن ولنریبلٹی, open in 1 year, 1 to 3 year, 3+ years. Succession candidate name کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ 1 سال میں تیار ہو جائے گا. جس پوزیشن پہ آپ نے اس کو رکھا ہے, اس پوزیشن, اس کے جاب انالیسز ہم نے جب کیا تھا آپ سے کچھ پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جاب انالیسز کیا چیز ہوتی ہے. جاب انالیسز بیسک ہے فار یور HR. سو وہ جاب انالیسس کرنے کے بعد جب آپ کو پتا چلا کہ اس پوزیشن کی یہ ریسپانسبلٹیز ہیں, اینڈ آفٹر اسپینڈنگ 1 year, 2 year or 3 year on that position, that specific person will be capable of handling this kind of a job. So وہ ready in 1 year, 1 to 3 year or 3+ year آپ یہاں پہ fill in کر سکتے ہیں. Executive Development Plan, that is for you. If you are being an HR manager or HR director, تو یہ آپ اس کا باقاعدہ پلان کریٹ کریں گے. Name, title, overall performance summary, indicate recent performance including major accomplishment or performance issues. Key strength, list 2 to 3, indicate key technical or professional competencies, skills or knowledge the person has. Development needs, list 2 to 3, indicate key
experience, skill or knowledge the person lack in order to move to the next level? Development actions on the job. What new responsibilities do you plan to assign to help this person develop this year? یہ obviously MBO کے تھرو آپ اس کو کر سکتے ہیں. Special assignment. What task force, project or special assignment will be given this year to aid development? Training. What specific training or seminars are recommended this year for his or her development? Potential for promotion. Indicate this person's readiness to be promoted to the next organizational level. Ready now for the next level. Ready in the next 24 months. Ready in 2 to 3 years. Recommended next position. List the next assignment that would most benefit the individual in his or her development. Plan for selected talent. Organization, name, title and then high level plan. یہ جو پیچھے آپ نے سارے پوائنٹس جو لکھے تھے, if I go back, تو یہ جو آپ نے ڈیولپمنٹ نیڈ, ڈیولپمنٹ ایکشن, پوائنٹ 2, 3, یہ جو ہیں یہ بیسیکلی آپ ہائی لیول پلان میں یہاں پہ پٹ کریں گے. اوکے, ناؤ دس از دا ڈیولپمنٹ ٹول باکس. میں اس کو ٹول باکس کیوں کہتا ہوں؟ جیسے ٹول باکس آپ کے پاس ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے ہر سچویشن یا ہر طرح کے آپ کے پاس ٹولز ہوں گے فار ڈفرینٹ ایکشن, فار ڈفرینٹ پرفارمنس, فار ڈفرینٹ کسی بھی قسم کی چیز کو کھولنے کے لیے. پیچ کا اسکرو ڈرائیور آپ کے پاس ہے تو وہ پلس والا ہے, یا آپ کے پاس وہ سلیٹ ہے, یا آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیسٹر ہے, یا آپ کے پاس وہ پلاس ہے, نوز پلاس ہے, نوز کٹر ہے. یہ اس طرح کے مختلف آپ کے پاس ٹول باکس ہوتے ہیں کہ آپ مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کر سکیں. سو آئی کال دس ڈیولپمنٹ ٹول باکس. ہائی ریٹرن سے لوسٹ ریٹرن تک ہم اس کو لے کے جائیں گے. فل جاب چینج فوکس آن ڈیولپمنٹ نیڈ. آپ فل جاب اس کی چینج کر دیں. جاب ریسٹرکچرنگ بیسڈ آن ڈیولپمنٹ نیڈس. Mini profit and loss assignments, cross-divisional project leadership or assignment, focused coaching and counseling, industry representation, customer visit accompanying senior executive, formalized education program, full 360-degree feedback and evaluation, motivated self-development, seminars and conference. So, highest return سے لے کے lowest return تک سیمینارز اینڈ کانفرنس. لیٹس سی ہم لوگ نیچے سے اوپر تک اس کو لے کے جاتے ہیں کہ یہ سیمینارز اینڈ کانفرنسز جو ہیں یہ اس کا ریٹرن کم ہوتا ہے. یہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ ان کے اوپر فوکس نہیں کریں, یا آپ کو اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں سیمینار سے کانفرنسز سے جا کے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ویری فیو. ٹو بی آنیسٹ, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ آئی ہیو سین پیپل, وہ صرف اور صرف وہاں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. If you want to laugh, do laugh. لیکن this is a fact. I've seen people, وہ صرف اور صرف ایسی جگہوں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں, یا اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, یا وہ گیو اویز جو ہوتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں. اس کا جو ریٹرن ہے that is very less. وہ بہت کم ہیلپ کرے گی. موٹیویٹڈ سیلف ڈیولپمنٹ. ایز اے سیڈ بیفور, میں نے اپنی زندگی میں یا اپنے ٹائم میں نے یہ بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. ہوتے کم ہیں, ہوتے ہیں ضرور ہیں, لیکن جو ہوتے ہیں وہ پھر بہت کچھ کرتے ہیں. دے ایکچولی ڈو اے لاٹ. اور جو بھی جہاں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ obviously اپنی سیلف موٹیویشن کی وجہ سے ہی ہوگا. فل 360 فیڈ بیک اینڈ ایویلیویشن. کیا یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے؟ یس اینڈ نو. سم ٹائم بہت ہیلپ کرتی ہے, بعض اوقات لوگ اس سے بگڑ جاتے ہیں. فارملائز ایجوکیشن پروگرام. اگین اٹ از اے فارملائز ایجوکیشن پروگرام جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں. کیا آپ اس سے بہت زیادہ ایکسپیرینس سیکھیں گے؟ کیا آپ اس سے بہت زیادہ چیزیں سیکھیں گے؟ یا آپ کو آن گراؤنڈ کسی آرگنائزیشن میں ہم بٹھا دیتے اور وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں پہ HR ڈیولپمنٹ فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرنے ہیں, ان کی ایلیمنٹس کو دیکھنا ہے, آپ کو یہ 2 ریسورسز دیے جاتے ہیں, آپ ان کو پراپرلی ٹرین کریں, یا آپ کو کسی سینئر اسٹاف کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یا کس طرح ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں. دیٹ تھنگ از اے ڈفرنٹ بال گیم. Customer visit accompanying senior executive, very helpful. I see it this way. If I want people to learn about customer satisfaction, or if I want them to learn about specific organization, یا ان کا آپ نے کام کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے, تو always help them by giving them this opportunity کہ آپ
باقاعدہ طور پہ ان کو سینئر اسٹاف کے ساتھ بھیجیں جس کے بعد وہ دیکھیں کہ ہاں یہ کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں. دس از ہاؤ وی لرن. وین وی گو along with our father, اور ہم اپنی مدر یا ان کے ساتھ بڑے بھائیوں کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں, چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہاں ہمارے فادر لوگوں سے اس طرح مل رہے ہیں, اس طرح بات کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں اگر وہ خالی گھر میں بٹھا کے وہ کہتے بیٹا لوگوں سے آپ نے یوں بات کرنی ہے, یوں کرنا ہے, کبھی بھی ہم اس طرح نہ سیکھتے جب تک کہ ہم اپنے فادر یا مدر یا بڑے فیملی ممبرس کے ساتھ ہم لوگ جا کے اس چیز کو ایکسپیرینس نہ کریں. انڈسٹری ریپرزنٹیشن, آپ جب ان کو ریپرزنٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, وین یو نو یو آر دا فیس آف دس آرگنائزیشن, تو پھر obviously they will try to perform the best out of them. Focused coaching and counseling. Athletes, biggest example. آپ کی کرکٹ ٹیم ہے اس کا کوچ ہے, فٹ بال ساکر ٹیم ہے اس کا کوچ ہے, رگبی, ایوری تھنگ, ہر اسپورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کا کوچ ہے, کاؤنسلنگ ہے, اینڈ دے فوکس آن ون پرسن ایٹ اے ٹائم. آلدو اوور آل بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک ایک بندے کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ تھنگ از یور کوچنگ, فوکس کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ, دیٹ ہیلپس اے لاٹ. کراس ڈویژنل پروجیکٹ لیڈرشپ اور اسائنمنٹ. آپ ایک طرح کا سپوز کریں آپ کی آرگنائزیشن میں 10 انڈسٹریز کے لحاظ سے پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ صرف ایک ہیلتھ کیئر کے پروجیکٹ میں ریسورس کو ڈالیں گے تو وہ اس کا ہیلتھ کیئر میں ایکسپیرینس ہوگا. اگر آپ نے اس کو آئی ٹی میں نہیں ڈالا, آئی ٹی کا نہیں ہوگا. سو یو ہیو ٹو ڈو دا کراس فنکشنل پروگرامس. اسائنمنٹس, جاب ریسٹرکشن بیسڈ آن ڈیولپمنٹ نیڈ اینڈ فل جاب چینج فوکسڈ آن ڈیولپمنٹ نیڈ. اگین یہ چیز آپ فل جاب بھی چینج کر سکتے ہیں یا آپ جاب کو ریسٹرکچر بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں چند کچھ چیزیں ایڈ کر دیں, کچھ چیزیں آپ نے اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں. دس از یور ڈیولپمنٹ ٹول باکس. ناؤ ان دی لاسٹ ویل جسٹ سی سیمی اینول سکسیشن پلاننگ ریویو. جو آپ نے سکسیشن پلان اپنا کریٹ کیا ہے فار دا ڈیولپمنٹ نیڈ, ریویو آف سکسیشن کینڈیڈیٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پلانس ان ایچ آرگنائزیشنل یونٹ, report development progress and make necessary adjustment to the plan, orchestrate moves for the next 6 months. So that's all for today. آج ہم نے اس میں سکسیشن پلاننگ کو یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں باقی چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. Till then, take good care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.